شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خاص لوگوں کو سلام کہنا یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہنے کا حکم اس لیے دیا کہ یہ لوگوں کے درمیان محبت کی علامت بن جائے، لوگوں کے درمیان رابطے کی علامت بن جائے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے، غنی جو ہے وہ فقیر کو سلام کہے، کوئی اگر سوار ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے، کوئی پیدل چل رہا ہے تو بیٹھے شخص کو سلام کہے، جو تعداد میں کم ہے وہ اپنے سے زیادہ لوگوں کو سلام کہے۔ کتنی پیاری تعلیمات ہے اسلام کی، اور اس کے مقاصد یہ ہیں کہ یہ سلام لوگوں کے درمیان محبت کی اور رابطے کی علامت بن جائے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عرب و عجم، ہر سیاہ سفید کو یہ حکم دیا کہ وہ ہر ایک کو سلام کہے، چاہے وہ اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا، اس سے جان پہچان ہے یا نہیں، اس سے کوئی واقفیت ہے یا نہیں، ہر ایک کو سلام کہنے کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مسلمان کو سلام کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایماندار نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اولا ادلکم علی شیء، اور کیا میں تمہاری کسی ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کر دوں اذا فعلتموہ تحاببتم بینکم، کہ جس میں تم عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ تو فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، ہر ایک کو سلام کہو، اس لیے کہ جب تم آپس میں سلام کہو گے تو آپس میں محبت جو ہے وہ قائم ہوگی، ایمان تمہارا مضبوط ہوگا، اور اسی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا وارث بنائیں گے۔ لیکن علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ صرف خاص لوگوں کو سلام کہا جائے گا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جس سے جان پہچان ہے میں اسے سلام کہوں گا، جس سے میں جانتا ہی نہیں اسے کیوں سلام کہوں؟ جبکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کو سلام کہو علی من عرفت ومن لم تعرف، جس سے آپ جانتے ہیں اس کو بھی سلام کہو، اور جسے آپ نہیں جانتے اس کو بھی سلام کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ ابن مسعود تم پہ سلامتی ہو، تو سیدنا ابن مسعود کہنے لگے کہ سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا اور 2 رکعات نہیں پڑھے گا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے۔ صحیح بخاری میں سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، مسجد میں آئے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعات تحیۃ المسجد ادا کر لے۔ یہی وجہ ہے بعض علماء نے تو اس کو لازم قرار دیا ہے، فرض کے درجے کے قریب تک لے گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کے خطبے کے دوران ایک شخص مسجد میں داخل ہوا جس نے 2 رکعات نہیں پڑھی، تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا اور اس کو کہا کہ آپ کھڑے ہو کے 2 رکعات ادا کیجیے۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے، کوئی شخص مسجد میں آئے فلا یجلس، اس وقت تک بیٹھ نہیں سکتا حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعات نماز نہ ادا کر لے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں تو آئے گا لیکن 2 رکعات نہیں پڑھے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ صرف اس کو سلام کہیں گے جس سے واقفیت ہوگی، جس سے کوئی جان پہچان ہوگی اسے سلام کہیں۔ جبکہ صحیحین میں حدیث ہے، اللہ کے رسول سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول بہترین اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بہترین اسلام کی دلیل ہے، وتقرأ السلام، اور ہر ایک کو سلام کہو، علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اسے بھی سلام کہو، جس کو نہیں جانتے اسے بھی سلام کہو، یہ بہترین اسلام کی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سنت پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔